بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. محترم صدر جلسہ مولانا نجم الدین صاحب، مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ مولانا اصغر علی امام مہدی سرکی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام علماء اکرام، اسٹیج کے سامنے ہمگوش ہو کر سننے والے سارے سامعین. وقت بڑا مختصر ہے لیکن موضوع بڑا ہی نازک ہے اور بڑا ہی حساس ہے. مجھے جس موضوع پر کچھ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے فتنہ و فساد کے دور میں ائمہ و خطبہ کا کردار. جیسا کہ آپ نے ٹاپک سن لیا، ایک تو فتنہ و فساد کا دور، دوسرے ائمہ و خطبہ کا کردار. فتنہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں جانا مناسب بھی نہیں ہے. البتہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں جو حدیث حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں موضوع کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے. اچانک امیر المومنین نے سوال کیا، تم میں سے کیا کوئی شخص ایسا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فتنوں کے بارے میں حدیث سنی؟ ہر ایک نے کچھ نہ کچھ سنا تھا. تمام نے ہاں کہا، لیکن اس ہاں پر اچانک سکوت چھا گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان فتنوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں جو کہ انسان اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اہل و عیال کے بارے میں، اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں مبتلا کیا جاتا ہے. ان فتنوں کا کفارہ اس کی عبادات میں ہے، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اور صدقات. ان تمام فتنوں میں اس کو
کامیاب بنا دیتے ہیں اور فتنوں کے اندر مبتلا ہو کر جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں وہ سارے کے سارے مٹا دیتے ہیں۔ لیکن میں ان فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، اس حدیث کے بارے میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں، الفتن التي تموج موج البحر، ان فتنے کے بارے میں حدیث میں دریافت کر رہا ہوں جو فتنے اٹھیں گے سمندر کے موج کی طریقے سے اٹھیں گے۔ ساروں پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان جو صاحب سر ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں، آگے بڑھ کر کہا اے امیر المومنین میں اس حدیث کو میں جانتا ہوں۔ فقلت انا قال انت لک، اور مجھے پوری امید تھی، پورا یقین تھا کہ اے حذیفہ تم ہی اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے حدیث بیان کی، تورد الفتن علی القلوب، لوگوں کے دلوں پر فتنے پیش کیے جائیں گے، عودن عودن، ویسے پیش کیے جائیں گے جیسے حصیر کی گاڑیاں ہوا کرتی، ایک دوسرے سے لگی ہوا کرتی، سلسلہ وار فتنے پیش کیے جائیں گے۔ ان فتنوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو جیسے ہی فتنہ اس کے سامنے آیا فوراً اس کا انکار کر دیا، اور وہ شخص جس نے فتنے کو قبول کر لیا، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، دوسرے فتنے کے بعد تیسرا فتنہ اس کے دل پر آتا ہی جائے۔ اس طریقے سے ساری دنیا کے انسان دو حصوں میں بڑھ جائیں گے، ان کے دل دو حصوں میں بڑھ جائیں گے۔ یہ وہ ہوں گے جن کا دل قلب سلیم ہوگا، جو فتنے کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، صفا، اس پتھر کے مانند جو کسی بھی گندگی کو اپنے اوپر ڈھلنے نہیں دیتا، اپنے اندر جذب ہونے نہیں دیتا۔ ہم وہ اشخاص جو فتنوں کے اندر آگے آگے بڑھتے ہیں، فتنوں کو اپنے سر پر لیتے ہیں، ایسے لوگ، ان کی مثال بیان کی، کلکوز یعنی اسے الٹے کوزے کے مانند جس کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا، اسی طریقے سے کوئی بھلائی ان دلوں کے اندر نہیں جاتی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائی، آج وہ زمانہ آ چکا ہے، فتنوں کا زمانہ آ چکا ہے۔ ایسے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وہ قول، وہ اثر میں آپ حضرات کی یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہم اس زمانے میں تھے جبکہ کہنے والا خاموش رہنے والے سے بہتر تھا، حق کو واضح کرنے والا ہوتا، لیکن ایک ایسا زمانہ آئے گا خاموش رہنے والا کہنے والے سے زیادہ بہتر ہو۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے، لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فتنوں کے اندر مبتلا ہونا اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن فتنوں کا مقابلہ کرنا، فتنوں کا سد باب بننا، یہ ائمہ و خطبہ کا ہی کارنامہ رہا ہے۔ کن کن ائمہ کے نام میں بتاؤں، یہ ایک ایک فتنے کے ساتھ ایک ایک امام اس تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر مشہور ہے۔ چنانچہ فتنہ ارتداد اٹھا تو اس زمانے کے خطیب و امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب فتنہ خلق قرآن اٹھا، امام اہل سنت والجماعہ، اس زمانے کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جب فتنہ وحدت الوجود اٹھا، فتنہ طلاق مکرہ اٹھا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کا سد باب کیا۔ اور اسی طریقے سے جب فتنہ وحدت الوجود اٹھا، ہندوستان کے اندر ساری دنیا، ساری امت مسلمہ وحدت الوجود کے مبتلا ہونے والی تھی، اس وقت سید احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اس کا سد باب کیا، جس کا نقشہ پیش کرتے ہوئے امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں لکھا ہے، آپ کو مجد الف ثانی کہا گیا۔ ان کے پورے تجدید کا خلاصہ یہ تھا کہ پورا ہندوستان تصوف کے اندر پھنس کرے، وحدت الوجود کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، خالق اور مخلوق دونوں کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہا تھا۔ اس وقت اٹھ کرے للکارا اور کہا کہ نہیں، دو وجود ہیں، اگرچہ کہ تمہیں ایک نظر آ رہا ہے، وحدت الشہود ہے، یہ صوفیہ اکرام کو ایسا نظر آ رہا ہے، لیکن دو وجود ہیں، خالق کا وجود الگ ہے اور مخلوق کا وجود الگ ہے۔ فتنہ اعتزال جدید، فتنہ اعتزال قدیم،
جب اٹھا تو علماء کرام نے اس کا سدجواب کیا۔ اسی تذکرے کا ایک واقعہ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ علماء کی ایک جماعت جو مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہی تھی، پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ فتنہ جدید اٹھا ہے، مغربی تہذیب کا الغار ہے، اور اس سے کچھ لوگ متاثر ہو گئے ہیں، جیسے سر سید احمد خان وغیرہ وغیرہ، ان کا سدجواب کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ امام الہند کے الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں، اس کا معنی اور مطلب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کہا کہ وہ لوگ تہذیب جدید کے شکار ہیں، مغربی فلسفے کے پیداوار ہیں، تو تم بھی اسے یونانی فلسفے کے پیداوار ہیں، تم بھی اشریت ماتریدیت کے حاملین ہیں، تم اس کا جواب دے نہیں سکتے۔ اگر کوئی جواب اس کا دے سکتا ہے تو اہل نصوص اس زمانے میں بھی کامیاب رہے، اہل حدیث اس زمانے میں بھی کامیاب رہیں گے۔ مغربی تہذیب کا الغار جو اٹھا ہے، اس فتنے کا سدجواب اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ جمعیت یعنی علماء اہل حدیث سے کر سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیو، امام الہند نے آپ جیسے ائمہ اور خطبہ کو اس دن للکارا ہے، اس دور میں جتنے بھی فتنے اٹھیں گے اہل حدیث کو اس کا مقابلہ کر سکیں گے، اور کوئی اس لیے کہ وہ نصوص کی ضرورت پڑتی ہے عوام۔ تو ایسے میں اہل حدیث کے ائمہ اور خطبہ اپنا مقام پہچانیے، اور اس سے پہلے ان متولیان مساجد سے میں کہتا ہوں کہ آج تم یہاں آئے ہیں، کیا اپنے ائمہ اور خطبہ کو ساتھ لائے ہیں؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو کیا آپ نے ائمہ اور خطبہ کو یہاں آنے کی اجازت دی ہے؟ سینے پر ہاتھ ڈال کر آپ جواب دیجئے کہ کتنے ائمہ آج تڑپ رہے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنا چاہتے ہیں، لیکن ان متولیان نے ان کو آنے نہیں دیا، اور جو آ گئے ہیں الحمدللہ۔ ایسے میں کہتا چلوں، وقت تو ختم ہو چکا ہے، صرف 2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اس پر میں اب ائمہ اور خطبہ کو کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں 2 فتنوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں اس دور کے فتنے۔ پہلا فتنہ اختلافات کا فتنہ ہے، جماعت بندیوں کا فتنہ ہے، اور دوسرا فتنہ داعش کا فتنہ ہے۔ اس پہلے فتنے میں آ کر یہاں بہت اتحاد کی باتیں بہت لوگوں نے بتایا ہے، بہت سے لوگوں نے اتحاد کی بتائی ہے، لیکن اتحاد ہو تو کیسا ہو اس امت مسلمہ کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد ہو تو یہ ایک ہی نقطہ ہے، یہ ایک ہی منہج ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اختلافات کا جب سیلاب اٹھے گا تو اس وقت یہ ایک ہی کشتی ہوگی، اس میں جو سوار ہوگا اس سیلاب سے بچ سکے گا۔ جس طریقے سے طوفان نوح تھا تو نوح علیہ السلام کی کشتی نے اس کو بچا لیا تھا، چلنوں کو بچا لیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ قرآن حدیث کا نام ہدایت لگاتا ہے، لیکن ان دونوں کو جب تک قرآن حدیث کو صحابہ کے سمجھ کے مطابق نہیں سمجھیں گے، امت یہ ایک نہیں ہو سکتی۔ ہر گروہ، ہر فرقہ، یہاں تک کہ قادیانی بھی قرآن حدیث کا نعرہ لگا رہے جبکہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن امت کو متحد کرنے والی کون سی چیز ہے؟ قرآن حدیث کو ہر شخص اپنے ائمہ، اپنے قائدین، اپنے عمرہ، اپنے علماء کی سمجھ کے مطابق سمجھ رہا ہے، اسی لیے اختلاف ہے۔ آج اگر اتحاد چاہتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے فہم کو حجت مانے، سب کے سب قرآن حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھیں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر نہ آئے۔ قرآن حدیث کی طرف لوٹ کر آنے کے بعد بھی حق پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک کہ قرآن حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہ سمجھے۔ آج اہل حدیث کا نعرہ رہی ہے، آج اہل حدیث اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، ایک بنیاد لے کر بلاتے ہیں، ایک منہج لے کر بلاتے ہیں، ان مت پر آ جائیے، ساری امت مسلمہ ایک ہو جائے گی۔ اور رہ گیا داعش کا فتنہ، تو آپ جانتے ہیں یہاں علم کی کمی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ اٹھیں گے، کم عمر ہوں گے، صفحاء و احلام کم عقل ہوں گے۔ آج وہی ان نوجوانوں کے اندر جو داعش کے اندر شریک ہیں، ان کے اندر یہی کمی نظر آ رہی ہے۔ ایک مسلمان کا قتل کر دیا جاتا ہے، اس پر بحث نہیں ہوتی، مر جانے کے بعد
ایک دوشیزہ کو اس کے بے پردگی پر قتل کر دیا گیا، اور اس کے بعد بحث کس بات پر ہو رہی ہے کہ اس کے بالوں کو، مردہ تو ہو چکی ہے، اس بالوں کو غیر محرم چھونا جائز ہے کہ نہیں؟ کم علمی کی دلیل، کم علمی کی دلیل۔ یہ خنزیر کو قتل کیا گیا اور ذمیوں سے جا کر پوچھا، یعنی التماس کیا جا رہا ہے کہ تمہارے مال کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، تم ہمیں معاف کر دو۔ یہاں قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل ہو رہا ہے، اس پر انہیں فکر نہیں۔ یہ علم کی کمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ان لوگوں کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یعنی نشاندہی کر دی تھی، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین سے نکل چکے ہیں، اس طریقے سے نکل چکے ہیں جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ ایسے نکلا ہوا کو اسلام کی طرف کیا نسبت دے رہے ہو؟ جائے کہ سلفیت کی طرف نسبت دے تو یہ لوگ اسلام اس سے بری ہے، سلفیت اس سے بری ہے۔ آئیے ائمہ اور خطبہ اس موضوع کو لے اور لوگوں پر وضاحت کرے، دنیا والوں کو بتا دے ان لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام ائمہ اور خطبہ کو نیک توفیق عطا فرمائے اور بہترین انداز سے ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ چلتے چلتے میں ایک بات کہتا چلوں، تمام ائمہ اور خطبہ فجر کی نماز میں درس قرآن دینا نہ چھوڑیں۔ اور درس قرآن ہم صدیوں سے دیتے آ رہے ہیں۔ درس قرآن ہر شخص کے ہاتھ میں ہو، پھر درس قرآن دے۔ چند ہی دنوں میں ہم قرآن فہمی ہمارے اندر آ جائے گی، اور شام میں درس حدیث، اور اسی طریقے سے ان کانفرنس کے ساتھ ساتھ علمی کیمپ لگائے، ایک ایک کتاب سمجھائے۔ آج علم کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ سلفیت علم کا نام ہے، علم ہی سے سلفیت پھیل سکتی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمدللہ۔